بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ملک کے مختلف حصوں سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ اکیڈمی کی طرف سے استقبال کرتا ہوں اس مجلس میں۔ میں فقہ اکیڈمی سے آیا اور میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ سب ایک علمی ورکشاپ میں شریک ہیں جس میں مختلف موضوعات ہیں اور مختلف موضوعات پر لوگ اظہار خیال کریں گے، کر رہے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں اور شاید آپ واقف بھی ہوں گے کہ فقہ اکیڈمی نے اب تک صرف معاشی مسائل پر جتنے مسائل اس نے منتخب کیے غور و خوض کے لیے ان کی تعداد 36 ہے۔ اس وقت کے جتنے بھی اہم ترین موضوعات ہو سکتے ہیں ان سب کو اس نے اپنے غور و خوض کا موضوع بنایا اور اس پر ملک کے ممتاز فقہاء اور علماء ارباب افتاء کو دعوت دی کہ وہ اس پر غور کریں اور انہوں نے اس پر اصول فقہیہ کی روشنی میں غور و خوض کیا۔ انہیں میں سے ایک موضوع انشورنس بھی ہے جو کافی پہلے زیر بحث آیا تھا، ابھی کا کوئی نیا موضوع نہیں ہے اور آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں کہ اس موضوع پر پوری دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور مختلف اکیڈمیوں میں یہ موضوع تفصیل کے ساتھ زیر بحث آتا رہا ہے، اس پر فیصلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ آپ ان سب چیزوں سے، تفصیلات سے، ان کتابوں سے واقف ہوں گے کیونکہ آپ میں بیشتر لوگ تعلیم و تدریس اور علمی فکری کاموں سے وابستہ ہیں اور دینی رہنمائی کا کام انجام دے رہے ہیں، اس لیے یقیناً آپ چونکہ علمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ سب ان تمام مباحث سے واقف ہوں گے جو آج کے فقہاء اور علماء کے درمیان مسلسل زیر بحث ہیں۔ میں آپ کے لیے مختلف فقہ اکیڈمیوں کے انشورنس سے متعلق جو فیصلے ہیں اس کی کاپیاں لایا تھا، مگر میں اس کی کاپیاں اتنی تعداد میں نہیں کر سکا جتنی یہاں ضرورت ہے، تو میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ یہ جدہ اکیڈمی اور مکہ اکیڈمی اور اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے انشورنس سے متعلق جو فیصلے ہیں اس کی کاپیاں آپ کے درمیان تقسیم کرا دیں تاکہ آپ سارے موقف سے واقف ہو سکیں۔ البتہ یورپین افتاء کمیٹی جس کے صدر قرضاوی صاحب ہیں اس کے فیصلے کا میں اس کی کاپی نہیں پیش کر سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی معاشرہ، انسانی تہذیب، انسانی تمدن ہمیشہ ارتقاء پذیر رہا ہے، اس کی رہنمائی مذہب سے ہوتی رہی ہے، مختلف مذاہب آتے رہے ہیں، لیکن بنیادی طور سے جو انسان کی ضرورتیں ہیں ان میں سے ایک ضرورت معاشی ضرورت ہے اور طلب معاش اور طلب مال
یہ انسانی سماج کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ضرورت ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اصولیات میں سے ہے. اسی طرح انسان کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ جد و جہد کرتا ہے، معاشی مال کماتا ہے، کسب مال کرتا ہے، جو سامان تجارت فروخت کرتا ہے یا اس کو لے کر جاتا ہے یا لاتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے، یا جو بھی کوششیں کرتا ہے، اس سلسلے میں اس کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ محفوظ رہے اور اس کے سرمایہ کو، اس کی اس کوششوں کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچے جس سے اس کا پورا بھٹا بیٹھ جائے اور دیوالیہ ہو جائے. یعنی وہ بہت اونچی سطح پر تھا لیکن چشم زدن میں وہ زیرو ہو گیا، صفر ہو گیا. ایسی صورت اگر پیش آتی ہے تو اس سے اس کو کیسے بچنا ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے 2 صدی ہجری میں امام اشرف قیسی نے، جو مالکی فقیہ تھے، انہوں نے تجارت کی ایک شکل کے بارے میں جو انشورنس سے ملتی جلتی ہے اس کے حرام ہونے کا فیصلہ کیا. یہ سب سے پہلی ایک مثال ملتی ہے جو 3 صدی ہجری کی ہے، 2 صدی ہجری کی ہے، کیونکہ 3 صدی ہجری کے آغاز میں امام اشرف قیسی کا، جو مالکی فقیہ تھے، انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد انشورنس سے ملتی جلتی ایک شکل جس کو سوکرا بھی کہتے ہیں، جو اصلاً فرینچ سے سیکوریتا سے منتقل ہو کر عربی زبان میں آیا، اس کے بارے میں مشہور حنفی فقیہ علامہ ابن عابدین دمشقی نے لکھا اور انہوں نے بھی اس ایک شکل کو حرام قرار دیا. آپ سب جانتے ہوں گے، مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، میں اشارات میں گفتگو کروں گا، چونکہ آپ سب علماء ہیں اس لیے بہت زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا. سوکرا کی تفصیل آپ نے فقہ حنفی کتابوں میں پڑھی ہوگی، وہاں درج ہے. میں نے اس کا ذکر ان 2 چیزوں کا اس لیے کیا کہ ان 2 فقہا کے علاوہ کسی اور فقیہ نے انشورنس، موجودہ انشورنس سے ملتی جلتی کسی بھی صورت پر کوئی گفتگو نہیں کی اور اسی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن یہ بہرحال سوال تھا کہ جو بری اور بحری تجارت ہو رہی ہے اس میں مال و اسباب کے ضائع ہونے، اس کے چوری ہونے، اس کے قزاقی کے صورت میں یا کسی اور سبب سے تلف ہو جانے کی صورت میں جس کا مال جا رہا ہے کسی بھی جگہ، اس کے تحفظ کا کیا سامان ہو. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور خاص طور سے تجارت کرنے والے کی، کہ اس کو تحفظ ملے اور ایسا تحفظ ہو، ایسی سیکورٹی ہو، ایسی گارنٹی ہو کہ جس سے مطمئن ہو کر وہ آگے بڑھ سکے، اپنی کوششیں جاری رکھ سکے. تو اس زمانے میں جو ایک شکل پیش آئی تھی وہ جس کا میں نے ذکر کیا، وہ سوکرا سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جو صورت پیش آئی انشورنس کے تعلق سے، انشورنس ہے کیا اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، ابھی ہم صرف مختصر سا اس کا ایک تاریخی پس منظر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. 14ویں صدی عیسوی میں
جو سمندری تجارت ہو رہی تھی، اور خاص طور سے سمندری تجارت یورپ کے خطے میں ہو رہی تھی، تو وہ اس وقت انشورنس کا تصور ذہن میں آیا، اور یہ جو تجارت ہو رہی تھی یہ اٹلی کے یہودی تجار اس کو زیادہ تر کر رہے تھے، اور یہ انہی کے ذہن میں تصور آیا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد لندن میں ایک بڑی بھیانک آتش زدگی ہوئی، جس میں لندن کے 80% مکانات جل گئے، 100 سے زیادہ چرچ جل گئے۔ تو اس حادثے کے بعد سے پھر یہ خیال ہوا کہ اس تصور کو جو انشورنس کا ہے اس کو مزید وسعت دی جائے، اور اس کو نئے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، جس میں بتایا جائے کہ ان کی جو مال و اسباب ہیں، ان کی جو معاشی حالت ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو کیسے تحفظ فراہم کرایا جائے، اور اس کی شکلیں کیا ہوں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں 14ویں صدی میں پہلی دفعہ سمندری انشورنس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد 1435 ہجری میں اس سلسلے کے کچھ ضوابط بنے، اس لیے کہ ہر کام کے لیے کچھ قاعدے بنتے ہی ہیں، تو وہ قاعدے سامنے آئے۔ یہ سب سے پہلے قاعدے بنے برطانیہ میں، اور اس کے بعد پھر فرانس نے کچھ ضابطے بنائے۔ یہ گویا 14ویں صدی عیسوی کے بعد کی صورت ہے، 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں، 17ویں صدی عیسوی میں۔ 18ویں صدی آتے آتے یورپ میں بہت سی انشورنس کمپنیاں آ گئیں، جو اصلاً آگ سے ہونے والے نقصانات سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ اس سے کافی پہلے، یعنی 18ویں صدی سے 300 سال پہلے 15ویں صدی میں بھی ایک جان کا بیمہ شروع کیا گیا تھا، جس کی لوئس فورٹین نے، جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے، مخالفت کی تھی اور اس کو ممنوع قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہ اس کو اخلاقیات کے مطابق نہیں سمجھتا تھا۔ 1850 کے بعد صورتحال مزید بدلی، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی ایجادات ہوئیں، نئے آلات سامنے آئے، نئے وسائل سامنے آئے، سائنسی ترقیات ہوئیں، زراعتی اور صنعتی انقلابات آئے۔ ان سب کے پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، خاص طور سے بزنس پر۔ اس سے انشورنس کے نظریے کو کافی تقویت ملی، اور یہ تصور کیا جانے لگا کہ خسارہ اور نقصان اور خطرہ، ان تینوں سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے اگر کوئی مناسب متبادل ہے، موضوع متبادل ہو سکتا ہے، تو وہ انشورنس ہی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب انشورنس کمپنیاں بڑھنے لگیں پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر، تو پھر حکومتیں نے ان کو نیشنلائز کرنا شروع کیا، یعنی ملک کے انٹرسٹ اور مفاد میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کو نیشنلائز کر لیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ملک کی اقتصادیات تھیں اس میں انشورنس کمپنیوں کا رول بہت بڑھ گیا تھا۔ اس لیے بڑھ گیا تھا کہ انشورنس کمپنیوں کا بڑا سرمایہ، جو بلین اور بلین سے بھی بہت آگے تھا اپنے حجم کے اعتبار سے، وہ ملک کے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں استعمال ہونے لگا، پروجیکٹس میں۔ ایسا ہی ہندوستان میں بھی، ایسے ہی دوسری دنیا میں بھی ہے۔ تو یہ جو انویسٹمنٹ ہونے لگا، تو اس کی وجہ سے انشورنس کمپنیوں کا پوری دنیا میں ان کی امپورٹنس میں بہت اضافہ ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی تمہید تو کچھ تھوڑی بہت سی آ گئی، لیکن انشورنس ہے کیا؟ انشورنس کے معنی انشور کرنے کے اصلاً یقین دہانی کے ہیں، یعنی جس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آپ کا سامان، مال، جان، جو کچھ بھی ہے، اگر اس کو کوئی خطرہ پیش آیا، کوئی نقصان ہوا، تو اس کی تلافی کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے ہونے والے نقصان کے ہم معاوضہ ادا کریں گے۔
تو یہ یقین دہانی انشورنس کرانے والے کو کرائی جاتی ہے اور اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے. اسے بیمہ بھی کہتے ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انشورنس کا وجود اس وقت ہوتا ہے جب کمپنی انشورنس کرانے والے افراد کو خطرات سے بچانے اور نقصانات کی تلافی کا یقین دلاتی ہے. اس لیے اس پروسیس کو انشورنس کہتے ہیں. عربی میں اس کو تامین کہتے ہیں، یعنی تامین بھی امن سے مشتق ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے آپ کو حالت امن میں سمجھتا ہے، اپنے مال و اسباب کو حالت امن میں سمجھتا ہے اور امان پاتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انشورنس ایک ایسا جدید نظام ہے جو اپنے اصل کے اعتبار سے تعاون پر مبنی ہے، جس کا مقصد مصیبت اور حادثات کی زد میں آنے والے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا اور تلافی نقصان میں تمام انشورنس والوں یعنی پالیسی ہولڈرز کو شریک کرنا ہے، تاکہ نقصان کا بار کسی ایسے شخص کو جو مصیبت یا حادثے کی زد میں آیا ہو تنہا نہ اٹھانا پڑے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. گویا انشورنس نقصان کی تلافی کی ایک شکل ہے جو تمدنی، تجارتی اور معاشی تقاضوں کے تحت ابھر کر آئی ہے. دوسرے اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو انشورنس نقصان سے معاوضہ دے کر بچانے کا ایک طریقہ ہے جس میں افراد کی ایک تعداد متعین رقم زمان کے طور پر ادا کرنے سے اتفاق کرتی ہے کہ ان کو پہنچنے والے نقصان و خسارے کی صورت میں معاوضہ ادا کیا جائے گا، خواہ وہ نقصان آتش زدگی یا ایکسیڈنٹ یا موت یا دیگر اسباب سے ہو. گویا انشورنس کا معاملہ ایک ایسا عقد ہے جو پیش آنے والے نقصانات کو کم یا ہلکا کر دیتا ہے، اور جس کے ساتھ یہ مصیبت پیش آتی ہے وہ آرام سے ہوتا ہے کیونکہ اس کو معاوضہ ملتا ہے. انشورنس کی مختلف تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کو اپنے سلسلے میں خطرے کا اندیشہ ہو، جیسا کہ لائف انشورنس، پراپرٹی انشورنس اور فائر انشورنس میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے کو خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے کسی انشورنس کمپنی سے ایک معاہدہ کرتا ہے جس کے تحت وہ کمپنی کو متعین قسطیں پریمیم اس شرط کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ جب خطرہ پیش آئے گا تو وہ کمپنی سے ان پیسوں کا مطالبہ کرے گا. اس شخص کو پالیسی ہولڈر کہا جاتا ہے. اس کی بھی گنجائش ہے کہ پالیسی لینے والے فرد کے علاوہ کسی نامزد شخص، مثلا اس کی بیوی، بچے کو معاوضے کے پیسے ادا کیے جائیں. تیسرے شخص کو مستفید بینیفیشری کہتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی عبارت پڑھتا ہوں. علامہ مصطفیٰ زرقاء جو مشہور شامی فقیہ ہیں، انہوں نے انشورنس کی تعریف جو بیان کی ہے وہ یہ ہے: انہوں نظام تعاقدی یقوم علی اساس المعاوضہ غایتہ التعاون علی ترمیم ازرار مخاطر الطارئہ بواسطۃ ہیئات منظمہ تزاول عقودہ بصورۃ فنیہ قائمۃ علی اسس و قواعد احصائیہ. انشورنس ایک طرح کا اصلاً رسک مینجمنٹ ہے اور آنے والے خطرات یا متوقع امکانی خطرات کو سامنے رکھ کر بچاؤ کی تدبیریں کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے. قانون میں انشورنس کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ انشورنس ایک ایسا معاملہ ہے جس میں حادثہ پیش آنے یا معاہدے مذکور خطرات کے واقع ہو جانے کی صورت میں پالیسی ہولڈر یا بینیفیشری مستفید کو کمپنی مالی معاوضہ ادا کرے گی. یہ ادائیگی ان قسطوں کی عوض ہوگی جسے پالیسی ہولڈر کمپنی کو ادا کرتا رہا ہے، خواہ یہ قسطیں ایک بار ادا کی گئی ہوں یا مختلف مرحلوں میں ادا کی گئی. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ انشورنس جو اس دنیا میں رائج ہے، ہمارے ملک میں بھی رائج ہے، ہر جگہ ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں. تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ بنیادی شکل کے اعتبار سے انشورنس کی دو قسمیں ہیں. ایک کمرشل انشورنس ہے، ایک میوچول انشورنس ہے.
اول کو تامین تجاری بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو تامین تعاونی بھی کہتے ہیں۔ تامین تجاری میں دوسری اور بہت سی انشورنس کی قسمیں داخل ہیں، مثلا ٹرانسپورٹ انشورنس، اس میں فضائی، بحری، بری جتنے قسم کے بھی ٹرانسپورٹ ہو سکتے ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں۔ ایکسیڈنٹ انشورنس، پراپرٹی ڈیمیج، تھیفٹ انشورنس، لائف انشورنس، یہ سارے انشورنس اس میں کور ہوتے ہیں۔ انشورنس کا دائرہ کافی وسیع ہے، اس میں ری انشورنس یعنی انشورنس کو دوبارہ کرنے کا اعادۃ التامین، جنرل انشورنس، ہیلتھ انشورنس، پروٹیکشن انشورنس، انرجی انشورنس، ایویشن انشورنس، انجری انشورنس سب شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا معاملہ اور طریقہ الگ الگ ہے۔ اصل بات یہ ہے میرے عزیز علماء کہ تیز رفتار معیشت اور معاشرتی ترقی کی کوشش کو انشورنس کے پروسیس سے کافی تقویت ملتی ہے، اسی لیے اس کی طرف ممالک کی بھی توجہ ہے اور معاشی پالیسی بنانے والے اداروں کی بھی توجہ ہے۔ اب یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ انشورنس کس طرح سے ہوتا ہے۔ انشورنس کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ چند ہیں، میں صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں، آپ سب واقف ہیں تاکہ ایک نظر میں سب چیزیں آ جائیں۔ اصل میرا فوکس جس چیز پر ہے وہ آخر میں آؤں گا۔ انشورنس مالی معاوضات کے معاملات میں سے ایک عقد ہے۔ اس میں جو چیزیں ضروری ہیں اس میں ہے، نمبر 1 پر ایک پالیسی لینے والا ہوتا ہے جس کو آپ انشورنس کرانے والا کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر انشورنس کرنے والی کمپنی یا ادارہ ہوتا ہے، اس میں دونوں جانب کے وکیل بھی ہو سکتے ہیں اور ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو انشورنس کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس میں وہ گویا ایجاب و قبول ہے، کمپنی کی طرف سے بھی اور جو پالیسی لے رہا اس کی طرف سے بھی۔ یہ ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے اور یہ تحریری معاہدہ اس وقت یعنی پکا ہوتا ہے جب پہلی قسط ادا کر دی جاتی ہے۔ اس میں دونوں فریق کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اس میں مدت کی تعین بھی ضروری ہوتی ہے اور یہ لازم ہوتا ہے دونوں گروپ کے لیے، دونوں عاقدین کے لیے۔ اس میں جو قسط ادا کی جاتی ہے وہ بھی ضروری ہے، اس کو پریمیم کہتے ہیں۔ اس میں کمپنی کی طرف سے مالی معاوضے کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور خطرات کی نشاندہی بھی تحریر میں ہوتی ہے کہ کون کون سے خطرات اس سے متوقع ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو انشورنس کی قسمیں ہیں ان کے بارے میں فقہی ادارے یا فقہا، معاصر فقہا، ظاہر ہے کہ عصر حاضر کی چیز ہے، وہ کیا رائے موقف رکھتے ہیں۔ تو کمرشل انشورنس جس کو تامین تجاری بھی کہتے ہیں، آپ تجارتی بیمہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں دنیا کے ممتاز جو فقہی ادارے ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ جو ادارے یہ موقف رکھتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس میں حیات کبار العلماء ہے، مجموع البحوث الاسلامیہ ہے، مکہ اکیڈمی ہے، جدہ اکیڈمی ہے، اور جو ممتاز علماء اس رائے کے تائید میں ہیں ان میں شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور موجودہ وقت کے علامہ قرضاوی ہیں۔ ان لوگوں کی جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو تجارتی بیمہ ہے اس میں چونکہ قمار پایا جاتا ہے، دونوں قسم کا ربا اس میں موجود ہے، ربا الفضل بھی ہے، ربا النسیہ بھی ہے، اس میں غرر ہے، الزام بما لا یلزم ہے، اخذ المال بلا مقابل ہے اور بیع الدین بالدین ہے۔ ان سب اسباب کی بنا پر یہ قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ دوسری جو شکل ہے وہ میوچل انشورنس کی جس کو تعاونی بیمہ کہتے ہیں، چونکہ وہ پہلے سے مختلف ہے اور اس کی صورت بھی الگ ہے، اس لیے فقہ اکیڈمیوں اور معاصر فقہا کی یہ رائے ہے کہ یہ بیمے کی شکل جائز ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ معاصر فقہا کی ایک خاصی جماعت جس میں علامہ مصطفیٰ زرقاء، شیخ عبد الوہاب خلاف رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی خفیف رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ تمام قسم کی انشورنس حلال اور جائز ہے۔ ان سب نے جن دلائل کی بنیاد پر انشورنس کو جائز قرار دیا ہے
وہ حسب ذیل ہیں، صرف چند نکات ہیں۔ پہلی دلیل کہ یہ انسانوں کے لیے مفید اور ان کے مصلحت میں ہے، اس لیے مصلحت کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ دوسری دلیل، یہ بالکل ایک عقد جدید ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کی حرمت کے بارے میں کوئی نص بھی نہیں ہے، اور اصول یہ ہے کہ نئے معاملات میں اصل اباحت کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ تحریم کا۔ ان کی تیسری دلیل یعنی اس گروپ کی کہ یہ ایک ایسا عقد ہے جس کے اوپر ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ استیجار الحراسہ، نظام عواقل، عقد موالات، زمان خطر طریق اور مالکیہ کے وعد ملزم جیسے اصولوں پر مبنی ہے، اس لیے اس پر ان تمام ایشوز پر ہم قیاس کر سکتے ہیں اور ان پہ اس قیاس کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں۔ پھر ایک اور دلیل یہ ہے کہ وہ ایک ایسا تعاونی نظام ہے جو نقصان کو سب پر بانٹ دیتا ہے، اس لیے یہ تعاون البر میں داخل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہندوستان میں انشورنس کا نظام کب سے شروع ہوا اور کیسے فروغ پایا اور اس کے بعد آگے کا مرحلہ ہے۔ ہندوستان میں انشورنس کا آغاز 1818 سے ہوا، جب کلکتہ میں اورینٹل لائف انشورنس کمپنی قائم ہوئی۔ 1870 میں برٹش انشورنس ایکٹ بنا۔ 1901 سے 1930 تک 30 سال کے درمیان مختلف قسم کے ادارے اور کمپنیاں بمبئی ریزیڈنسی میں وجود میں آئے، اور غیر ملکی کمپنیاں بھی ہندوستان میں آئیں جو انشورنس کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ 1916 سے ہندوستان کی حکومت نے انشورنس کمپنیوں کی تفصیلات شائع کرنا شروع کی۔ 1912 میں انڈین لائف انشورنس کمپنیز ایکٹ نافذ ہوا۔ اس کے بعد 1938 میں کچھ مزید قوانین بنائے گئے، جن کی ترمیمات کے بعد 1950 میں پھر ایک ایکٹ پیش کیا گیا۔ آخر میں حکومت ہند نے تمام انشورنس کمپنیوں کو نیشنلائز کر لیا، یہ 1950 میں ہوا۔ 1972 میں پھر حکومت نے ایک نیا ایکٹ پیش کیا جو زیادہ وسیع تھا، اور 1999 ملہوترا کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں حکومت ہند نے IRDA بنایا، یعنی انشورنس ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ IRDA یہ 2000 میں باقاعدہ وجود میں آیا۔ IRDA نے فارن کمپنیز کو بھی اس بزنس میں شریک کیا اور 26% بزنس کرنے کی انشورنس سیکٹر میں اجازت دی۔ اس وقت 31 انشورنس کمپنیاں، جس میں GACG اور ایگریکلچر انشورنس کارپوریشن ہیں، ان کے علاوہ 24 لائف انشورنس کمپنیاں اس ملک میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک اہم نقطے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہندوستان میں جہاں ہم اور آپ ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، اور انگریزوں کے جانے کے بعد سے جو حکومت بنی اور جو کچھ ہوا سب آپ کے سامنے ہے، اس پہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہاں فسادات کا سلسلہ شروع ہوا اور پورے ملک میں جگہ جگہ مسلمان لوٹنے اور پٹنے لگے، تو اس کے بعد یہ سوچا جانے لگا کہ اس کا حل کیا ہو، کیونکہ فسادات کافی ہوئے اس ملک میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوئے، ہزاروں ہزار جانوں کا نقصان ہوا، مساجد، مدارس، مقابر سب تباہ و برباد ہوئے۔ تو اس صورتحال میں ملک کے مختلف اہم اداروں نے اس پر غور کیا کہ اس کا حل پیش کیا جائے۔ چنانچہ مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ ندوے نے اور خود دارالعلوم دیوبند نے اور فقہ اکیڈمی نے الگ الگ اس مسئلے پر غور کیا اور انشورنس کے جواز کا فتویٰ دیا، مگر یہ ہندوستان کے مخصوص حالات کے پیش نظر فتویٰ دیا۔ یہ استقرار اور سارے اصولوں کو سامنے رکھ کر کیا گیا۔ یہ تو اجتماعی طور پر جو فتوے دیے گئے ہندوستان کے حالات میں انشورنس کے جواز کے، اس میں میں نے 3 نام بتایا، اس کی تفصیل سے بھی آپ واقف ہیں۔ لیکن کچھ فتوے انفرادی حیثیت میں بھی دیے گئے، جس میں گجرات کے حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی نظام الدین صاحب اعظمی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے بھی انفرادی فتوے دیے انشورنس کے فتوے۔ بلکہ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نے تو یہاں تک کہا کہ
کہ ملک کے موجودہ حالات کی صورت میں مساجد کا انشورنس بھی کرایا جانا چاہیے تاکہ مسلمان زیادہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ اب آپ سے انشورنس سے ہٹ کر، یعنی یہ تو آپ واقف ہیں، اس کو میں نے ایک سرسری طور پر روشنی ڈالی، اور فقہ اکیڈمی کے جو فیصلوں کا مجموعہ ہے، فقہی فیصلے، وہ مکمل انشاءاللہ مولانا کے توسط سے آپ تک پہنچ جائے گی۔ وہ کتابیں ہدیتاً آپ کو پیش کروں گا اکیڈمی کی طرف سے، اور بھی کچھ کتابیں پہنچ سکتی ہیں انشاءاللہ، آپ تک پہنچیں گی۔ میں کچھ اور باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ علماء کی ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارثین ہیں، کہ وہ ملت اور امت کی رہنمائی کریں۔ اس وقت کے جو نئے مسائل ہیں اس میں وہ رہنمائی کریں۔ اس رہنمائی کے لیے دنیا میں فقہ اکیڈمیاں تو قائم نہیں ہیں، لیکن آپ حضرات کو جو مقام حاصل ہے اور آپ اس کے مکلف ہیں شرعاً کہ آپ رہنمائی کریں۔ تو قطع نظر اس سے کہ انشورنس ہندوستان کے مخصوص حالات میں کرایا جائے اور کتنا مفید ہوگا یا مفید نہیں ہوگا، اس سے نظر اسلامی انشورنس اور اسلامی نظام تکافل کے قیام کے لیے آپ حضرات کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا خاکہ کیا ہو، اس کا ماڈل کہاں کہاں کامیاب ہوا ہے، وہ آپ کو حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ ملیشیا سے آپ حاصل کریں، چاہے آپ سوڈان سے حاصل کریں، لیکن اس پر آپ کو کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک مثبت کام ہوگا۔ دوسرا جو کام آپ کو کرنا چاہیے ہندوستان مسلمانوں کے لیے، اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، وہ زکوٰۃ اور اوقاف کے نظام کو زیادہ طاقتور اور بہتر اور مفید بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ بلین اور بلین جس طرح اس ملک میں ضائع ہوتی ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اس لیے اگر اس کو صحیح طریقے پر جمع کیا جائے اور صحیح طریقے پر خرچ کیا جائے تو معاشی حالت کو بہتر بنانے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی سرمایہ کاری بھی ہو سکتی ہے، اس مسئلے پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ چونکہ آپ سب موجود ہیں، مختلف حلقوں سے آئے ہوئے ہیں، تو میں بھی کہوں گا کہ ہمارے دینی مدارس میں جدید معاشیات کی تدریس بھی ہونی چاہیے، تاکہ دنیا جس طرف بڑھ رہی ہے اس سے بھی واقف ہو سکیں، جدید اصولوں سے واقف ہو سکیں، نظریات سے واقف ہو سکیں۔ خاص طور سے معاشیات کی بات کہہ رہا ہوں، جو کمپنیاں قائم کر رہی ہیں ان کے طریقہ کار سے واقف ہو سکیں، بین الاقوامی ٹریڈ کے طریقوں سے واقف ہو سکیں، اور مسلمانوں کو بتا سکیں کہ وہ تجارت کس طرح سے کریں اور کہاں کہاں کریں، ان دشواریوں کا حل کیا ہے شریعت میں۔ اسی کے ساتھ وہ نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ معاشی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیں، کیونکہ بے روزگاری میں اضافہ یہ اس کا حل ہونا چاہیے، اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ اسکل کو ڈیولپ کریں، یعنی مہارتوں کو ڈیولپ کرنے کی طرف متوجہ کریں، تاکہ اسلام چاہتا ہے کہ اجتماعی کفالت کا نظام، تکافل کا نظام یہ زیادہ پھیلے اور بڑھے پھولے، تاکہ کوئی بھوکا ننگا نہ رہے، کوئی سماج میں گرا پڑا نہ رہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ محتاج ہو اور وہ اس کی داررسی کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے ہر اعتبار سے فرد اور سماج یہ ترقی کرے، اور کیسے ترقی کرے گا یہ آپ چونکہ اسلامی اصولوں سے واقف ہیں، اس لیے آپ زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مستقبل کے لیے تدبیریں کرنا اور اسباب و وسائل کے بارے میں سوچنا، پلاننگ کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو باخبر ہونا چاہیے۔ ترقی کا ہمگیر تصور کیا ہے، اسلامی تصور کیا ہے، تو معاشی ترقی کس طرح ممکن ہے، معاشی طور سے خود کفیل ہونے کا کیا تصور ہے،
بڑھتے ہوئے افلاس اور فقر فاقوں کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ ہم فقہ اسلامی اس کے جو عظیم شان ذخیرہ ہے، سرمایہ ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کافی کچھ لکھا گیا ہے اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہاں کیا ہے۔ میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔